الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومدتنا ومعتمدنا غوثنا وغياثنا ومغيثنا وغيثنا عوننا وعياننا ومعيننا وعيننا مطلوبنا ومسحوبنا ومرغوبنا ومحبوبنا آلانا وأولانا مأوانا وملجانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے میری اور آپ کی حاضری قبول ہو۔ اللہ کرے یہ محبت بھری محفل ہم سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا سامان ثابت ہو۔ عزیز بیٹوں نے میرے بارے میں ذکر کیا تکلیف کا، بڑھاپے کا، کوئی شک نہیں ہے، چونکہ انہوں نے ذکر کیا ہے تکلیف کے ساتھ ہی حاضر ہوں، مگر اس مقدس سٹیج پر عرض کرتا ہوں آیا تکلیف سے ہوں، آپ کو دیکھ کر خوش ہو گیا ہوں، آپ کو دیکھ کر خوش ہو گیا ہوں۔ اور میں جلسہ کی نوعیت تو اسے کم سمجھ رہا ہوں، جلسے کی حیثیت تو کم سمجھ رہا ہوں۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ لاہور کے منگتے گداگر بھیک مانگنے کے لیے آ گئے ہیں۔ لاہور کے منگتے، لاہور کے گداگر، لاہور کے پکاری کسی شہنشاہ سے بھیک مانگنے آئے ہیں، اور دیر ہوگی بیٹھے ہیں پیر جی، محسوس ہوتا ہے کہ کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ کب آتے ہیں، کب جھولیاں بھرتے ہیں، یہ انتظار ہے۔ اور میں اپنی تکلیف کو، گردے کی تکلیف ہے، سفر کی تکلیف ہے، یقین جانیں بھول گیا ہوں کہ میں بھی منگتوں میں شامل ہو گیا ہوں۔ میں نے جو آیا پاک کی تلاوت کی ہے، یہ درس کے طور پر چند ایک باتیں ہیں۔ عزیز بیٹے حاجی محمد زبیر فریدی، پہلے بھی ذکر ہوا تھا، وہ مجھے پابند کر دیتے ہیں کہ اس عنوان پر تقریر کرنا ہے، حالانکہ کسی اور عالم سے ایسے نہیں کرتے ہوں گے، میرے ساتھ یہ زیادتی ہے، یہ کچھ مجھے آزاد چھوڑ دیتے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے کہہ دوں، مگر یہ اشتہار بھی دے دیتے ہیں، کہہ بھی دیتے ہیں۔ بہرحال ان کی خواہش کے مطابق، ذوق کے مطابق میں نے آیا پاک تلاوت کی ہے، جس کا پہلا لفظ النبی ہے۔ تین باتیں میں عرض کروں گا تھوڑے سے وقت میں۔ ایک تو نبی کا معنی، دوسری بات نبی کی ضرورت کیا، تیسری بات نبی اور النبی کا فرق کیا ہے۔ یہی تقریر ہے، درس سمجھ لیں، باتیں سمجھ لیں۔ میرے عزیز دوست بیٹے، نبی کا معنی ہے مخبر، خبریں دینے والا۔ میرے آپ کے ایمان و جانوں کے والی مصطفیٰ نے قیامت آئے 10 لاکھ سال کے بعد خبریں پہلے دے دی ہیں، وہاں کیا ہوگا خبریں پہلے دے دیں، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے، حشر نشر کیا ہے، پلسرات کیا ہے، کوثر کیا ہے، حساب کتاب کیا ہے، یہ ساری خبریں ہیں۔ اس لحاظ سے حضور مخبر ہیں،
نبی کے معنی خبریں دینے والا، اور کوئی ایسی خبر مصطفیٰ نے نہیں چھوڑی جو بیان نہ کر۔ ایک نبی کا معنی ہے مخبر، خبر دیا گیا، دوسرا معنی یہ خبر دیا گیا۔ چونکہ یہ ربیع الاول شریف میں تقریب آپ کی ہو رہی ہے، اس لیے یہ الفاظ بھی ذرا اضافہ کر دیتا ہوں اس عنوان میں۔ انقلاب آتے ہیں خاموشی کے ساتھ، انقلاب خاموشی کے ساتھ آتے ہیں۔ ایوب خان کا انقلاب آیا چپکے سے، میں اور آپ رات سوئے ہیں، صبح کو پتہ چلا کہ ایوب خان آ گئے ہیں، سکندر مرزا گئے ہیں، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ ضیاء کا انقلاب آیا اس ملک کے اندر بڑی خاموشی کے ساتھ، کسی کو پتہ نہیں کیا، صبح کو پتہ چلا کہ بیچارے مسٹر پٹو اندر ہیں اور ضیاء صاحب کنٹرولر ہیں، بڑی خاموشی کے ساتھ آیا۔ مشرف کا انقلاب آیا خاموشی کے ساتھ، نہ مجھے پتہ نہ آپ کو پتہ، ساتھ نہ مجھے پتہ نہ آپ کو پتہ، نہ ملک کے کسی بندے، اور پتہ چلا کہ مشرف صاحب آ گئے ہیں، اور پھر یہ پتہ چلا ہے کہ میاں نواز اندر ہیں، جیل میں ہیں، اور میاں نواز ملک بدر ہیں، ساری باتیں۔ بات یہ کہنا چاہتا ہوں بیٹے کہ انقلاب خاموشی سے آتے ہیں، مگر یہ انقلاب محبوب کی آمد کا انقلاب جو ہے یہ بڑے دھڑلے سے آیا ہے، بڑے زبردست دھڑلے سے، زبردست قوت سے آیا ہے، زبردست طاقت سے آیا ہے، خاموشی سے نہیں آیا۔ یہ مخبر ہیں، 1,23,999 نبیوں نے خبر دی کہ وہ آ رہے ہیں۔ دو معنی نبی کے، مخبر اور مخبر۔ ایک معنی اور، نبی کا معنی آہستہ سننے والا، ایک معنی یہ بھی لے لیجیے کہ آہستہ سے آہستہ بات کو سن لے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن مقدس نے سورہ نمل کے اندر نبی کی اس قوت کو بیان کیا ہے کہ وہ آہستہ سے آہستہ بات سن لیتا ہے، بہت ہی آہستہ بات، کتنی بھی آہستہ ہو جائے، نبی کو اللہ نے یہ قوت دی ہے کہ وہ آہستہ سے آہستہ باتیں سن لیتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں، فوج کے ساتھ آ رہے ہیں، وادی نمل چونٹیوں کی وادی ہے جہاں چونٹیاں کے گھر ہیں، بلے ہیں۔ قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ چونٹیوں کی ہیڈ، سرکردہ، سردار، وہ اعلان کرتی ہے، چونٹیوں اپنی بلوں میں چلی جاؤ، بلوں کے اندر چلی جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ بے خبری میں تمہیں لتاڑ نہ دے، بے خبری میں روند نہ دے۔ قرآن مقدس کا ارشاد ہے۔ اب چونٹی نے یہ اعلان کیا ہے، آج تک چونٹی کی آواز کو اونچا کرنے والا اللہ میری سمجھ میں نہیں ہے کہ شاید کوئی بنا ہو، نہیں بنا، کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں، چونٹی کی آواز کو سنانے والا کوئی سپیکر، لاؤڈ سپیکر نہیں ہے۔ چونٹی نے یہاں سے اپنی چونٹیوں کو کہا ہے کہ بلوں کے اندر چلی جاؤ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے، وہ کہیں تمہیں روند نہ ڈالے۔ یہ بات ہوئی ہے، اور اس کی مسافت کتنی ہے؟ کم از کم 3 میل، زیادہ بعض نے 5 میل بھی لکھی، 7 بھی لکھی، مگر 3 تو یقیناً نینا سے بھی مانتے ہیں۔ چونٹی نے 3 میل سے چونٹیوں کو اطلاع دی ہے کہ 3 میل دور ہے لشکر سلیمان کا، اندر چلی جاؤ۔ یہ بات چونٹی نے کہی ہے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی اس آواز پر، اس اعلان پر سلیمان علیہ السلام مسکرائے، مسکرائے۔ 3 میل، اندازہ کریں نبوت کی قوت سماعت کتنی بڑی ہے۔ سلیمان علیہ السلام صرف نبی ہیں، وہ نبی ہیں، اور مصطفیٰ النبی ہیں، مصطفیٰ النبی ہیں۔ النبی اولیٰ بلی، کسی اور نبی کی بات نہیں، النبی کی بات ہے۔
سلیمان علیہ السلام سن لیتے ہیں، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر مسکرائے۔ اب یہاں آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوگی، ورنہ میں بات پیدا کر دیتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام مسکرائے ہیں، مسکرانے کا کون سا مقام ہے یہاں؟ یعنی مسکرات کو وہ تو کہہ رہی ہے، چونٹی نے تو کہا ہے کہ بلوں کے اندر چلی جاؤ، بس سلیمان آ رہا ہے، مسکرانے کی کون سی بات ہے؟ میرے خیال میں جو میری ذہن میں بات آتی مسکرانے کی یہ بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے 3 میل سے، درمیان میں پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، درخت بھی ہیں، سن لیا ہے، اور مسکرائے اس لیے ہیں کہ چونٹی کہہ رہی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان اتار دے تمہیں۔ یہ مسکراہٹ، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسکراہٹ کی بات یہ ہے کہ یہ کیسی بے خبر ہے تو چونٹی خود بے خبر ہے، تو خود بے علم، مگر میرے متعلق اور میری فوج کے متعلق اس کا یہ نظریہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ تمہیں شعور نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ایک حصہ ہو گیا میرے آج کے درس کا۔ نبی کا معنی مخبر، مخبر، اور آہستہ سے آہستہ سننے والا، آہستہ سے آہستہ۔ اب سلیمان علیہ السلام نے تو سن لیا، مگر دوسری بات بھی ذہن میں رکھیں، سلیمان تو نبی ہیں اور انہوں نے سن لیا ہے، نبوت کی قوت ہے۔ اب چونٹی نے کیسے دیکھ لیا؟ یہ بات دوسری بات، چونٹی 3 میل سے چونٹی نے دیکھ کیسے لیا؟ یہ رب ذوالجلال کی قوت ہے، جسے چاہے عطا کر دے، جسے چاہے عطا کر دے۔ میرے عزیز دوست بیٹے، اگر چونٹی 3 یا 5 یا 7 میل پر دیکھ سکتی ہے تو النبی کی قوت کروڑوں درجے اس سے آگے ہے، اربوں درجے اس سے آگے ہے۔ خربوں درجے اس سے آگے ہے، خربوں درجے آگے۔ یہ تو تھا نبی کی۔ اب دوسری بات وہ ذہن میں رکھیں کہ ضرورت کیا تھی، نبی کے آنے کی ضرورت کیا تھی، جسے میں کہہ رہا ہوں کہ محبوب آیا تو بڑے تڑلے کے ساتھ آئے، قوت کے ساتھ آئے، طاقت کے ساتھ آئے۔ ضرورت یہ تھی نبوت کی کہ میں ماں کے پیٹ میں پلتا رہا، 7 مہینے، 8 مہینے، 9 مہینے میں نے گزارے، مجھے رزق ملتا رہا ہے۔ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، کام میں نے کچھ نہیں کیا، نہ مسجد بنائی ہے، نہ مدرسہ بنایا ہے، نہ قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھی ہے، نہ کوئی دین کی بات کی ہے، مگر خدا ذوالجلال کی طرف سے مجھ پر رحمتوں اور نعمتوں کی بارش کا یہ عالم ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں میرے لیے دودھ ہے، ہوا کا نظام موجود ہے، روشنی کا نظام موجود ہے، خوراک کا نظام موجود ہے، سانس کا نظام موجود ہے، امن کا نظام موجود ہے، پیار کی محفل موجود ہے، اور میرے اللہ نے مجھے وہاں ماں کے پیٹ کے اندر ہی بہت کچھ سکھا دیا، بہت کچھ سکھایا۔ جو ہی میں پیٹ سے باہر آیا ہوں تو میں نے آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ یہ کس نے سکھا دیا کہ اون کیسے کرنا ہے؟ ماں کی پیٹ میں تو کوئی اور بچہ میرے سامنے نہیں رویا کہ مجھے اس کے رونے سے رونے کا ڈھنگ آ گیا ہو، طریقہ آ گیا ہو۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ رونے کا ڈھنگ اس نے سکھایا، طریقہ اس نے سکھایا۔ اور پھر یہ کس نے سکھا دیا کہ جب ماں تیرے منہ میں چھاتی ڈالے تو پینا شروع کر دے گا۔ میں آپ ماں کی چھاتی کو زبان اور تالو کے درمیان دباتے ہیں۔ یہ کس نے سکھایا کہ زبان اور تالو کے درمیان ماں کی چھاتی کو تھوڑا سا دبا تو دینا، دودھ کی نہریں جاری کرنا ہمارا کام ہے، وہ ہم کر دیں گے، ہم کر دیں گے۔ ایسا ہوتا رہا ہے، ہو رہا ہے، اور یہ کس نے بتایا کہ اگلے دانتوں اور مسوڑوں کے ساتھ ماں کی چھاتی کو نہ دبانا، وہ تھپڑ مارے گی، زبان اور تالو کے ساتھ ہی دبانا ہے۔ پر یہ چیزیں مجھے اب میرے لیے نظام ہے، خوراک کا نظام ہے، میرا باپ، میری ماں، میرے بھائی سارے میری خدمت گزار ہیں۔ جب مجھے آتی عقل، سوچ، تو پھر میرے ذہن میں یہ بات آتی کہ قربان جاؤں، جس اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے
اتنی نوازشات کی ہیں، میں اسے دیکھوں تو صحیح وہ ہے